آپ بانٹتے رہیں۔ اب میں عامر شفیع میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ میں ہی ان سے بات کروں گا، میرے گھر میں آئے ہیں تو یہ ایک حوالہ بھی ہے، کیونکہ یہ روش کے پہلے صدر ہیں، کیونکہ جب میں نے سینٹر بنایا تھا تو ان کے گھر میں افتتاح ہوا تھا، ان کے ڈرائنگ روم میں، وہ بھی مجھے منظر یاد ہے۔ تو میرے لیے وہ گھر اجنبی نہیں تھا جب میں گیا ہوں۔ تو اس کے جیسے میرے جب میں فرسٹ ایئر میں گیا تو ایک تناور درخت سعد اللہ شاہ کی موجود تھا۔ تو آصف شفیع ایک بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے۔ تو اس نے اپنا ایک دارا والا ایک قصبے سے اپنا اٹھا اور تعلیم حاصل کی، اپنے خاندان کا نام روشن کیا۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ ادب میں اب وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، اپنا نام رکھتا ہے۔ ایسے ایسے کاٹدار شعر کہے ہیں، پچھلے دنوں میں اس نے شعر کہا تو میں اسی سیر میں کافی دن رہا۔ تو میں عامر شفیع صاحب سے کہتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، میرے پاس آ جائیں تو کچھ ان سے بات ہو جائے۔ جی عامر شفیع صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے جی۔ آپ کی محبت ہے کہ آپ میرے گھر آئے، جی کیونکہ میں آپ کے بڑے بھائی کی شادی ہوئی تھی، شاید میں گواہ بھی ہوں ان کا، جی تو میں نے آپ کے گھر میں آیا تھا۔ تو میرا اپنا گھر ہے وہ بھی، یہ بھی آپ کا اپنا گھر ہے۔ تو مجھے آصف شفیع تو میں تو اس کے تمام ہمارے دن رات کٹھے گزرے۔ آصف شفیع میرا دوست ہے، تو آپ میرے چھوٹے بھائی ہوئے۔ تو آپ نے روش کو کیسا پایا، اور آپ نے اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ آپ کو کیونکہ میر احمد مستانہ صاحب تو وہ مرکز میں چلے گئے ہیں، میری خواہش بھی تھی، تو آپ اس کو متحرک کرنے میں اپنا کیسا رول آپ نے کیا اور کیسا آگے کرنے جا رہے؟ پہلے اپنا تو کیونکہ بہت خوبصورت ان کی تحریریں ہیں، یہ بھی لکھتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں اور نوجوان ہیں، تو تھوڑا سا اپنا آپ خود تعارف کروائیے گا، پھر روش کے حوالے سے بات کیجیے گا۔ جی شکریہ، آپ نے ہم آپ کے گھر آئے، آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا۔ بہت خوشی ہوئی کہ علی بھائی نے بہت اچھا چینل بنایا یوٹیوب پہ، اور ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے جو پسماندہ ترین علاقہ ہے چشتیاں ڈارا والا، تو اس میں یعنی کہ آپ کے بیٹے نے جو نا چینل بنایا انتہائی، تو اس میں بہت زیادہ تعداد میں لوگوں نے سبسکرائب کیا ہے، اور لوگ بہت یعنی کہ اس کو دیکھتے ہیں، یہ بھی بہت خوشی کی بات ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے والد صاحب کا سن کے بہت انتہائی دکھ ہوا، اور ہمارے لیے یہ آپ کے یہ صدمہ برابر کے شریک ہیں ہم اس میں، یہ ہمارے لیے جو ہے نا سانیہ ہے ایک، تو اس میں ہم آپ کے اس دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو والدین کا سایہ جب تک ہے نا تو آپ کی زندگی میں بہار ہے، اگر والدین کا سایہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو والدین کے ساتھ ہی سب بہاریں ہیں۔ تو ہمیں یہ بہت دکھ ہوا کہ آپ کے والد صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ تو دوسرا آپ نے یہ پوچھا ہے کہ ادبی تنظیم روش جو ہے نا یہ انٹرنیشنل تنظیم ہے، آپ ہی ہمیں اس تنظیم میں لے کے آئے، تو ہمارے لیے یہ بہت ہی اعزاز کی بات ہے کہ کیونکہ میں ایک چھوٹے سے شہر ڈارا والا سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں ایک ادبی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میرے بھائی بھی ایک شاعر ہیں ماشاءاللہ، تو علمی ادبی گھرانہ ہے ہمارا، تو آپ مجھے اس شعبے میں لے کے آئے، میں آپ کا مشکور ہوں بہت زیادہ۔ تو ہم نے اس کو بہت اچھے طریقے سے چلایا ہے، چھوٹی سطح پہ بھی اس کو ہم نے نا نہایت اچھے طریقے سے، کیونکہ میرے سر کے اوپر جو میاں صاحب کسی طرف کے محتاج نہیں ہیں، وہی مجھے اس شعبے میں لے کے آئے ہیں، کیونکہ صحافت میں سب سے پہلے جو قلم مجھے پکڑوایا ہے نا وہ میاں صاحب ہیں، انہوں نے مجھے اس شعبے میں لے کے آئے ہیں، اور آج میں جو کچھ بھی ہوں انہی کے صدقے ہوں، میں ان کو دعائیں دیتا ہوں، اللہ پاک ان کی زندگی کرے اور ہمارے سر کے اوپر سایہ ان کا قائم دائم رکھے۔ تو روش جو ہے وہ بھی کسی طرف کی محتاج نہیں ہے، تو ہم اس کو یعنی کہ نوجوانوں کی سطح پہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ کیونکہ آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ جو ہیں نا وہ کتابوں اور اس طرح کی جو سرگرمیاں ہیں اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یعنی کہ جو ادبی سرگرمیاں ہیں نا وہ جاری رہیں اور نوجوانوں میں اس کی لگن پیدا ہو۔ تو اس لیے ہم اس کو سوشل میڈیا پہ بھی، اخبارات میں بھی اور نیوز چینل میں بھی اس کو ادبی تنظیم کو بہت زیادہ پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
تو انشاءاللہ اس کو مزید آگے لے کے جائیں گے ہم. تو ہماری کاوشیں آپ کے ساتھ ہیں. تو اچھا ایسا کرے, آپ تو چھوٹے بھائی ہیں, میں بہت شکریہ کہ آپ نے میرے والد صاحب کے بارے میں بڑے اچھے خوبصورت کلمات کہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اب جب بھی آپ اپنے گھر جائیں, اپنے علاقے میں جائیں, نوجوانوں کو روش کے جتنا بھی آپ کا حوالہ آپ نے کہا, تو میرے والد صاحب کے لیے ضرور دعا کروائیں, کیونکہ یہ غم ایسا ہے, میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ بتایا نہیں جا سکتا ہے, محسوس کیا جا سکتا ہے. تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ میرے گھر میں میرے والد صاحب کی تعزیت کر لیا ہے. یہ اجر مجھے بھی اس کے اللہ تعالیٰ اجر دے گا. یہ سنت بھی ہے کہ آپ تیمارداری کرنے تعزیت کے لیے جائیں, مسلمان کا یہ فرائض میں شامل ہے. تو میں مستانہ صاحب کا بے حد مشکور ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ میرے گھر تشریف لائے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ملاقاتیں ہوتی رہیں گی, اگر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تو انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک شعر ہے. ہاں جی, یہ آصف شفیع کے بھائی ہیں, تو وہ مجھے خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ایک شعر, تو میری خواہش بھی ہوگی کہ میرے دوست کا شعر سنائیں, اور جو اپنا پسندیدہ وہ بھی شعر سنا دیں. چونکہ آپ کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے, تو میرے بھائی جو ہے قطر میں موجود ہیں, وہ بھی آپ اس صدمے میں ہمارے ساتھ شریک ہیں. انہی کا ایک جو مشہور شعر ہے, اکثر پریزیڈنٹ ہے قطر, جی قطر کے وہ پریزیڈنٹ بھی ہیں, روش بانیوں میں شامل ہیں, روش کے ابتداء بانیوں میں شامل ہیں. انہی کا ایک شعر میں آپ کے والد صاحب کی نظر کروں گا, کیونکہ وہ یہ شعر اکثر یعنی کہ وہ کالموں میں بھی لگتا ہے ان کا. تمہارے یوں بچھڑنے کا مداوا ہو بھی سکتا تھا, تمہارے یوں بچھڑنے کا مداوا ہو بھی سکتا تھا, ذرا جو تم ٹھہر جاتے کوئی تدبیر کر لیتے. واہ واہ واہ, بہت اچھی, بہت اچھی.